نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. ورلڈ آف اہل سنہ کے تمام ناظرین سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے اس لائیو سیشن میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. آج کا ہمارا عنوان جیسا کہ ایڈورٹائز کیا گیا، اس کے پوسٹر بنائے گئے اور آپ حضرات کو مطلع کیا گیا کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی اور اس کے احکام کیا ہیں. اس سلسلے میں بہت کنفیوژن ہو گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو کافی اس سلسلے میں تردد اور لوگ تشکیک کا شکار ہیں. لہٰذا یہ مناسب معلوم ہوا کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی ہمارے علماء کرام مفتیان اعظام کی اقوال کی روشنی میں کر دی جائے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، سب سے پہلی چیز کچھ عرض و معروض سے پیشتر ایک حدیث مبارکہ آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس لوٹے اور واپس لوٹتے ہوئے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ مقیم ہیں جو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن فرمایا تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے اپنی نیتوں کے ساتھ اور ثواب عبادت میں. یعنی جو ثواب آپ کو ملا وہ ثواب ان کو بھی ملا، وہ آپ کے ساتھ ہر عمل خیر میں شریک رہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لوگ مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے، ان کا قیام مدینہ طیبہ میں تھا، تو وہ بھلا کیسے ہمارے شریک ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں ضرور تھے، وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، لیکن ان کو مدینہ طیبہ میں جس چیز نے روک رکھا تھا وہ تھا عذر. تو عذر کی وجہ سے اگر کوئی کسی عبادت کو کرنے سے معذور رہ جائے اور رک جائے، نہ کر سکے، اب وہ جہاد ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ معذور ہے اور عذر کی وجہ سے اگر وہ عبادت نہ کر سکا تو عبادت کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کا ثواب جو لوگ معذور ہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। उसकी नीयत पर अल्लाह जल्ल वाला उसको अजर सवाब अता फरमाता है। अब इन तीनों हदीसों का खुलासा, और जो हदीस मुबारक मैंने बुखारी शरीफ की कोट की है, उस पर अल्लामा बदरुद्दीन आइनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी में इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि जो आदमी कोई नेक काम करने की नीयत रखे लेकिन कर न सके, तो उसके लिए उन नेकियों का सवाब लिख दिया जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सलातुल लैल का आदी तहज्जुद पढ़ता पाबंदी के साथ, लेकिन एक रात उसकी आंख लग गई, आंख नहीं खुली, वो तहज्जुद अदा नहीं कर सका। तो इस वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक्तबु लहू अज्र सलातिही, उसके लिए नमाज पढ़ने का अज्र और सवाब लिखा जाएगा। वकाना नौमुहु सदक़तन अलैहि, और उसकी नींद उस पर अल्लाह का सदका है। तो वो सोता भी रहा, लेकिन चूंकि पाबंद है, नीयत थी उसकी नमाज तहज्जुद अदा करने की, नमाज पढ़ने की, तो सोने के बावजूद उसको अल्लाह जल्ल वाला नमाज पढ़ने का, सलातुल लैल का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरीके से इमाम किरमानी ने किरमानी शरह बुखारी के अंदर इसमें इस हदीस मुबारका के मातहत इरशाद फरमाया कि फ़ीही दलीलुन अला अन्नल मअज़ूर लहू सवाबुल अमल, कि इस हदीस मुबारका में इस बात की दलील है कि माजूर के लिए उस अमल का सवाब होता है। तो कह रहे हैं कि इज़ा तरकहू लिल उज़्र, जबकि वो उस अमल को किसी उज़्र की वजह से छोड़ दे। अब हम अपने तनाजुर में अपने हालात को इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस हदीस मुबारका और हाशिए बुखारी और शरह बुखारी के हवाले से आपने मुलाहज़ा फरमाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम की नीयत है, हमने तकरीबन 8 जुमे जो है वो नहीं पढ़े और घरों में हैं, ज़ोहर की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ रहे हैं, और यही हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ है कि इसी मौक़िफ़ पे हम भी कायम हैं कि घर में तन्हा तन्हा ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। मस्जिद में जितने लोग जुमा पढ़ रहे हैं, जितने लोगों को लीगली इजाज़त है, वही 4 या 5 लोग इमाम के अलावा मस्जिद में जाकर के जुमा पढ़ रहे हैं, और बाकी तमाम लोग घरों पर ज़ोहर की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ रहे हैं मस्जिद में जुमा हो जाने के बाद। तो ये उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? क्या हम खुद से नहीं पढ़ना चाह रहे नमाज, या हमारे अंदर नमाज की तड़प मौजूद है, बेकरारी है, बेचैनी है, अफसोस भी है? लेकिन इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से, इस बला की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, कानून जो कि हुकूमत ने बनाया है, हम उस कानून की पासदारी करते हुए और लॉ को फॉलो करते हुए हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दूसरी सूरत है कि हम सब की ख्वाहिश तमन्ना है कि हम जाकर के मस्जिदों में अपनी पेशानियों को रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकाएं। हमारी जबीन नियाज तड़प रही है मस्जिद में सजदा रेज होने को, लेकिन मजबूर हैं, माजूर हैं। तो अब माजूर हैं तो हमें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हजरात के बराबर जो मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं, हमारे नाम आमाल में भी उतनी नेकी अल्लाह जल्ल व अला लिखेगा। ये आप यकीन रखें, और शरीअत मुतहरा का यही हुक्म है। अब आज जुमातुल वदा है, आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जुमातुल वदा के बजाय घर में ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे तन्हा, और इस पर अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह से हम उम्मीद करते हैं, और हमें ये उम्मीद है कि परवरदिगार आलम मस्जिदों में जुमातुल वदा अदा करने वालों के बराबर हमें भी अजर व सवाब इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम माजूर हैं, और आपने हदीस मुबारका और शारहीन बुखारी अल्लामा किरमानी और अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अक़वाल आपने मुलाहज़ा फरमाए। और उज़्र की वजह से जमात अगर छूट जाती है, नमाज छूट जाती है, तो अजर व सवाब हमें भी उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलेगा। ये सरकार की हमें बशारत है। लिहाजा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बेचैन और बेकरार होने की ज़रूरत नहीं है, कानून और कायदा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
اس میں نئے نئے مسائل پیدا کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز وہی مقبول ہوتی ہے جو اللہ جل وعلا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ادا کی جائے۔ اور جب شریعت مطہرہ کا ہمیں یہ حکم مل گیا ہے کہ ہم معذور ہیں جمعہ کے بدلے اور اسی طرح عید کے بدلے ہم جو ہے وہ چاشت پڑھ سکتے ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو ظہر جمعہ کے بدلے جو پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں شریعت کا یہی حکم ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے، اور ہم تنہا پڑھیں تب بھی اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں، اور ثواب تو اللہ جل وعلا ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ ہو گیا جمعہ کا مسئلہ، جمعۃ الوداع کا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ احباب نے کچھ کوشچنس کیے ہیں، میں اس کو انکلوڈ کروں گا اپنی گفتگو میں، لیکن اگر کچھ لوگ اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں، اور ہم اس موضوع سے اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچنس لے لیں گے۔ اب رہ گئی بات، لاک ڈاؤن ہے اور دفعہ 144 144 بھی لاگو ہے۔ ایسے موقع پر 4 آدمیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے امام کے علاوہ، کہیں 5 ہے، اور 144 دفعہ کی وجہ سے نماز عید کی حاضری سے بھی ہم تمام لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ محرومی جو ہے وہ در حقیقت فزیکل محرومی ہے، کیونکہ حاضری کی نیت ہماری موجود ہے تو عند اللہ ہم اسپریچولی حاضر ہیں۔ ہم انشاءاللہ عید کی نماز میں بھی حاضر ہوں گے، اور روحانی طور پر حاضر رہ کے ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ اصل چیز تو ثواب۔ اب ہم گھر پہ رہ کر کے عبادت کریں گے۔ اب در مختار کے حوالے سے بہار شریعت میں مسئلہ نقل کیا گیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ یوں ہی چاش کے وقت جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں کچھ حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سرور سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جس کو نماز عید میں حاضری نصیب نہ ہو کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ چاشت کی نماز پڑھے گا۔ چاشت کی نماز مستحب ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں اس کی ہیں، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تعمیر کر گیا، پیور گولڈ کا، اور 24 کیرٹ بھی جو ہے وہ کم ہے گولڈ، یہ دنیا کا گولڈ ہے، اور جنت کا گولڈ جو ہے وہ 48 کیرٹ سے بھی زیادہ پیور کوالٹی کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ جی حضرت اسماعیل بھائی، میں نماز عید کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ نماز عید جس کی جو نہ حاضر ہو سکے، اور وہ پینڈیمک یا وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعت عیدگاہ مسجد جامع مسجد یا اپنی مسجد شریک نہ ہو سکے اس میں، اور وہ نہ پڑھ سکے، قانون کی پاسداری ضروری ہے، لاک ڈاؤن کا پالن بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو، یہ حدیث مبارکہ پیش کیا اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد صفحہ 93-94 پر، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی قانونی جرم کا، یعنی جرم قانونی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یہ بھی منع ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کتنی سخت ہے اس معاملے میں، اور انہوں نے کتنے سخت میجرز لیے ہوئے ہیں، اور احمد آباد وغیرہ دوسرے مقامات پر آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کتنی بری طرح سے زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، زمین پر گھسیٹا گیا، ظلم کیا گیا۔ تو ان تمام حالات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، تو کیا کرے آدمی؟ 4 رکعت سے 12 رکعت، بلکہ 2 رکعت بھی اگر پڑھ لے وہ تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ میں آگے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، یعنی کل 360 جوڑ ہے انسان کے بدن میں، 360 جوائنٹس ہے،
اور ہر تسبیح جو ہے اس کے لیے صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب کے بدلے میں اگر یہ ساری چیزیں آدمی نہیں کر پاتا ہے تو ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں اگر پڑھ لے تو وہ سب کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر ہی سے مروی ہے، اور اس کو امام دارمی نے نعیم ابن حمار سے اور امام احمد بن حنبل نے ان سب سے روایت کی، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ اے ابن آدم شروع دن میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے، یعنی یہ فرض کے علاوہ ہے، یعنی جو فجر کی نماز ہے اس کے علاوہ 4 رکعت پڑھ لے شروع دن میں، تو میں آخر دن تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں، سارے معاملات میں، تیرے سارے معاملات میں کفایت کروں گا اور کافی ہو جاؤں گا۔ طبرانی اور ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی وہ اللہ کے غافل بندوں میں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں میں اس کا شمار ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہے، غفلت والا نہیں ہے، اور زیادہ پڑھے تو وہ عابدین میں شمار ہوگا، یعنی 4 پڑھے تو وہ عابدین میں لکھا جائے گا، جو 6 پڑھے تو اس دن اس کی کفایت کر لی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہوگا، جو 8 پڑھے اس کو قانتین میں لکھا جائے گا، اللہ اکبر، اور جو قانتین اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بندے، اور جو 12 پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا، اور حدیث مبارکہ کنٹینیو ہوتی ہے اور چیزیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آخری حدیث جو چاشت کی 2 رکعتیں، یہ ابن ماجہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاشت کی رکعتوں پر جو ہے وہ محافظت کرے، 2 رکعتوں پر، یعنی 2 رکعت بھی اگر چاشت کی پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاشت کس وقت پڑھے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ اگر گزر جائیں تو وہاں سے جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نصف النہار شرعی مڈ ڈے تک رہتا ہے، یعنی نون تک رہتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ضحیٰ یعنی چاشت کہا جاتا ہے کہ سورج چوتھائی دن چڑھے اس وقت پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ کسی نے اپنے اہل کے پاس ان 2 رکعتوں سے بہتر نہ چھوڑا جو بوقت ارادہ سفر ان کے پاس پڑھی، سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے نکلے تو اس سے بہتر ان کو پروٹیکشن دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے، سرکار انٹری جب فرماتے تو چاشت کے وقت، اور ابتداء سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعتیں اس میں پڑھتے اور پھر وہی مسجد میں تشریف رکھتے، اللہ اکبر۔ تو اب یہ ساری حدیث مبارکہ یہ کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم عید کی نماز عذر کی وجہ سے نہ پڑھ پائیں تو یہ چاشت کی رکعتیں اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ہماری انٹینشن ہے۔ اب جو ہے بعض مفتیان کرام نے یہ فرمایا کہ اس کو آپ جو ہے وہ یہ خاموشی سے پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا ہے، اس میں قرأت وغیرہ، اس کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو تنہا پڑھیں، کیونکہ اچھا ایک اور مسئلہ جو خاص یاد رکھنے کا اس مقام پر وہ یہ ہے کہ اس کو عید کی نماز عیدگاہ میں اور مسجدوں میں جہاں ہوتی ہے وہاں ہو جانے کے بعد آدمی اس کو ادا کرے گا، یہ خاص چیز ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اس لیے جہاں بھی عید کی نماز ہے، جس محلے میں، ان محلے میں تمام لوگوں کو مسجد میں عید کی نماز کا وقت کیا ہے اس سے جو ہے اس کو انفارمڈ ہونا چاہیے، مطلع ہونا چاہیے، لہٰذا آپ اپنے اپنے مساجد میں عید کا کیا وقت مقرر کیا گیا ہے یہ پتہ کیجئے، اور عید کی نماز ہو جانے کے بعد، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید سے پہلے کوئی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے، نفل بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آ کر کے پڑھتے ہیں، نہیں، اس وقت نہیں، ہاں جب اپنے گھر تشریف لے آتے تو اس وقت یہ ادا فرماتے تھے سرکار 2 رکعت نماز۔ فتح القدیر میں بھی یہ لکھا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت مروی ہے۔ اسی طرح
اس سال آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ بھی سعادت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ البتہ سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ آپ جب چاشت کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، جب جو 2 پڑھ رہے ہیں 2 کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ وَلِيُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پر عمل کرتے ہوئے کہ تکبیر پڑھنا ہے عید کے دن، تو یہ تکبیر بھی بلند کر لیں 34 مرتبہ۔ ایک تو اس کی فضیلت بہت ہے، اور یہ تسبیح فاطمہ کا حصہ بھی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں جو ہے وہ 3 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اب چونکہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، لہٰذا بعد میں جو ہے ہم 34 مرتبہ، جس سے مقصود حاصل ہو جائے گا، ہمارا جو ایسنس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہے، یہ اپنے گھر پہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اکیلے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ اکیلے پڑھنی ہے، نیت کریں گے آپ اس طریقے سے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت یا 2 رکعت نماز نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ نیت جو ہے وہ منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور منہ سے بولنا صرف اس پر انڈیکیشن ہوتا ہے، اس پر دلالت ہوتی ہے لفظ کے ذریعے سے، ورنہ نیت جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ انٹینشن دل میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر دل میں آپ کے ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت ہے، اور آپ کے منہ سے اگر زبان سے اگر اثر بھی نکل گئے، تو اس کا اعتبار نہیں، آپ کی نماز ظہر کی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی زائد تکبیریں نہیں ہوگی، خطبہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب وغیرہ آپ کے پاس موجود ہے ہندی اردو کی، آپ گھر والوں کو عید کے دن کی فضیلت اور عید کے دن کون سے کارہائے خیر کیے جا سکتے ہیں، اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، یہ آپ انہیں ضرور بتائیں۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید کی صبح سے پہلے ادا کر دیں، یہ اس کا خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ سب لوگ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ فطرہ بھی نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو جو صاحب نصاب ہیں ان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور جو روزے میں جو کمی رہ جاتی ہے، کچھ آدمی بات کر جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ غلط باتیں، کبھی غصے میں کچھ باتیں نکل جاتی ہیں زبان سے، تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ کفارہ اور صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں جس چیز پر خصوصی توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم کسی بھی قانونی جو ہے وہ اس میں داؤ پیش میں نہ الجھیں اور ان کی پکڑ میں نہ آئیں۔ اور مبارکبادیاں فون کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، آپ فون پہ مبارکبادی دے دیں، خوش رہیں، اب غمزدہ نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب، اور وہ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ہماری نیت ہے، ہماری تڑپ ہے۔ اور مجھے یہ اللہ کی بارگاہ سے امید قوی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عیدگاہ جا کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، کیونکہ ہماری تڑپ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہر شہر میں، ہر جگہ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز مسجد میں عیدگاہ میں ہو جانے کے بعد جو ہے یہ آپ 4 رکعت گھر میں ادا کریں گے۔ آپ فاتحہ دلائیے، بزرگوں کو ایصال ثواب کیجیے، سیوئی ہیں، شیر خرما ہے، مٹھائی کھائی، سادہ لباس پہنے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے قرار ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ غریبوں کی امداد کیجیے، اور اس سال عید کی کوئی شاپنگ نہ کیجیے۔ ہاں اگر آپ میوہ وغیرہ کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتے ہیں تو بالکل اس کو لائیے، اور گھر میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عید سیلیبریٹ کیجیے اور عبادت کیجیے، غریبوں کا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، اپنے اعزاء اقربا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے زبان سے کہہ نہیں سکتے لیکن ضرورت مند ہے، ان کا خصوصی طور پر آپ خیال رکھیے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہ عید جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی برکت سے، جمعۃ الوداع کی برکت سے، پروردگار عالم اس بلا سے ہم تمام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سارے مسلمانان عالم، اہل سنت و جماعت کو پروردگار عالم ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ و مامون۔ حاجی فیصل صاحب کا سوال آ رہا ہے، اگر چاشت کی 4 رکعات پڑھنی ہو، جیسا کہ اکثر مفتیان کرام نے جی ترغیب دلائی ہے، تو کیا وہ ایک سلام سے پڑھنا ہے؟ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جی۔
نفل ہے ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک سلام سے پڑھیں گے تو تحیات کے بعد درود پاک اور دعا وغیرہ مکمل پڑھیں، یہ نوافل کا حکم ہے۔ اور سنن غیر مؤکدہ، جو سنت غیر مؤکدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں التحیات کے بعد 2 رکعت کے بعد، 2 رکعت میں جو ہے قاعدے میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے ثنا بھی پڑھنا ہے، اور یہ حکم جو ہے تمام نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کا ہے۔ جتنی بھی سنت غیر مؤکدہ نماز ہے اس میں یہی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب وہاں تک پہنچتے ہیں نا تو وہ سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر سلام پھیر بھی دینا اور اس کو یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو جاؤ، اور فوراً کھڑا ہو کر کے وہ اپنی نماز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ جی ہم کچھ دیر جو ہے وہ الحمدللہ یہ ضروری مسائل ہی بیان کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اور انشاءاللہ اگر کچھ سوالات ہوں تو ہم سوالات لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم دعا کر کے ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ ظہر کا جو ہے وہ جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، مسجدوں میں جو ہے وہ تقریباً 1:30 بجے کی ٹائمنگ ہے جمعے کی، اور اگر کچھ کلیریفیکیشن کرنا ہے تو آپ کر لیجئے اس کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عید کی جو ہے وہ ایک کیفیت آپ حضرات ملاحظہ کر لیں، جب تک کہ کسی کا کوشچن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں 2 4 5 6 8 منٹ میں۔ سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عید میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک یتیم ملا، بہت خستہ حالت میں، مایوس تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا۔ اب سرکار عیدگاہ نہیں تشریف لے جا رہے بلکہ گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ بچہ یتیم ہے یا ام المومنین، فرمایا اس کو نہلاؤ دھلاؤ تیار کرو، اس کو گھر میں تیار کروایا، اور اس کے بعد سرکار اس کو اچھے کپڑے پہنا کر کے حسنین کریمین میں سے کسی کے اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ تشریف لے کر کے اس کو اپنے ساتھ۔ تو غریبوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، کہ اللہ کو بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ لہٰذا آپ غریبوں کی، یتیموں کی آپ خبر گیری کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اور اصل جو عید ہے، جی کیا روزی کی حالت میں نہیں، بلڈ ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں کرے تو، ورنہ جو ہے وہ روزے میں جو ہے اوائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سفیان رضا کون مولانا سفیان ہیں، یہ کہاں سے؟ اکولا سے ایکچولی۔ Don't ask Eid namaz. We are not offering Eid namaz at home. Yeah, many people are confused that we are going to offer Eid salat at home. No, there is no Eid salat at home. It's not permissible because we don't meet the criteria and the prerequisites of Salatul Eid and Jummah at home. So we are going to perform chasht. I explained that you should know the timing of Salatul Eid at your masjid of your area or your city, and after the completion of Salatul Eid at Eidgah or at Jama Masjid, you may perform your Salatul Chasht Salah at home after the completion of Eid Salah at Eidgah. جی
بھائی انڈین ٹائمنگ کے حساب سے جو ہے، اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت جو ہے نماز عیدگاہ میں مسجد میں پڑھ لی گئی، اس کے بعد جو ہے آپ نصف النہار یعنی مڈ ڈے سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مڈ ڈے آپ کو پتہ ہے آج کل تو کیلنڈر وغیرہ سب آئے ہوئے ہیں، ٹائم ٹیبل آیا ہوا ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا، ایپس آئے ہوئے ہیں، ایپس میں بھی موجود ہوتا ہے، تو مڈ ڈے سے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو مولانا سفیان ہے اکولا سے، ماشاءاللہ پہنچ گئے آپ لوگ سب خیریت سے۔ کچھ حضرات گھر میں عید کی جماعت گھر میں خطبے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ مفتیان کرام نے منع فرمایا، ہمارے نزدیک اس کی شرائط نہیں پائی جاتی، تو گھر میں خطبے کے ساتھ نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو معتمد فقہائے اہل سنت و جماعت ہے احناف، ہم کو اسی پر انہی کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ How many records should we offer and how? I explained, my brother. Subhanallah. Earlier I explained it, how to perform salah. I don't want to repeat because it could take a lot of time. ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ وائرل ویڈیو ہو رہا ہے، ہمارے سید صاحب ہیں عادل آباد سے، آج صبح ہی، کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی۔ یہ اس طریقے کے جو ہے وہ غیر مقلدین وائرل کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے آسان میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہائے احناف کے اقوال موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی ہمیں حدیث بتائے تو یہ ان کو صاف کہہ دیجیے گا کہ ہمارے فقہائے کرام اس حدیث کو آپ سے زیادہ جانتے تھے، نو پرابلم برادر سمیر، نو پرابلم، اوکے۔ جی، تو جو حدیث مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد ان حضرات کے سامنے تھی، اور جو نظر ان حضرات کی حدیث پہ تھی وہ ہماری نظر نہیں ہو سکتی ہے۔ مجتہد جو مجتہد ہوتا ہے اس کی شان بہت ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے، اور انہوں نے جس حدیث مبارکہ کو ترجیح دی ہے، ہم اسی حدیث مبارکہ پر ان کے قول کے مطابق عمل کریں گے، ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنی عقل نہیں لڑائیں گے۔ یاد رکھیے ضابطہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ڈائریکٹ کوئی حدیث پیش کرے تو یہ ڈائریکٹ حدیث یہ سوائے فقہائے کرام کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے جو احکام کی حدیث ہے، میں اس میں بتا رہا ہوں، فضائل کی نہیں۔ اگر ورچوز ہے، فضیلت ہے، فضیلت کی حدیث کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، فضیلت کی حدیث کوئی بیان کر سکتا ہے۔ گوری امید صاحب، میں آپ کا جواب دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، میں بہت اہم چیز ذکر کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ فضائل کی حدیثیں تو بیان کر سکتے ہیں آپ، لیکن احکام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں کون سی حدیث، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ جو علوم کی ضرورت ہوتی ہے، ناسخ منسوخ کی، پھر اس کے بعد میں کون سی حدیث پہلے زمانے کی، کون سی حدیث بعد کے زمانے کی، کون سی جو ہے وہ عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، مشترک، مول، تمام اصول اور ضوابط اور تمام احادیث پر نظر، یہ آج کے زمانے میں کسی سے ممکن نہیں ہے۔ جی، ممکن عادی کے اعتبار سے ممکن ہے، عادی نہیں ہے، عادتاً ممکن ہے۔ اب جو فقہائے کرام نے ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں احکامات بیان کرائے کیے ہیں، ہم کو انہی احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اسی میں سلامتی ہے۔ اسی لیے فرمایا الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ حدیثیں جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہیں سوائے فقہائے کرام کے لیے۔ تو جو فقہائے کرام ہیں وہی احکامات حدیث سے نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی حدیث پیش کر دے کہ بخاری میں، یہ ترمذی میں ہے، تو کہنا کہ یہ ہمارے فقہائے کرام نے بتایا کہ جس کی نماز عید فوت ہو جائے اس کو چاشت کی نماز پڑھنی ہے، ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے، اپنے فقہائے کرام کے اقوال پر۔ ہم مجتہد نہیں ہیں، اور جو خود مجتہد بننا چاہے ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، تو وہ ہمیں ہمیشہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ 4 حدیثیں کانٹریڈکٹ کرتی ہے، سامنے آتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ تکبیر تحریمہ کی حدیث ہے نا،
تو تکبیر تحریمہ کی حدیث بعض ہے سرکار نے سینے تک جو ہے وہ کان اٹھایا، بعض جو ہے وہ کان تک کان. اب وہ سب کنفیوز پوری زندگی، ہاں بہت پریشان. ہم کریں گے آپ سب حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، آپ اہل حدیث ہیں تو سب پر عمل کر کے بتا دو، تو نماز نہیں ہوگی، وہ ہو جائے گا وہ. ہاں سب حدیثوں پر ایک ساتھ عمل کریں گے تو تماشا کر دیں گے یہ لوگ. اسی لیے امام اعظم نے فرمایا آپ کان کی لو کو ہاتھ لگائیے. تو کان کی لو کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ کاندھے کے بھی برابر ہو گیا اور کان کے بھی برابر ہو گیا. یہ ہے فقہائے کرام کی فقہی بصیرت، اور اس طرح وہ احادیث میں تطبیق دیتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور جہاں پر ممکن نہ ہو تو وہاں جو زیادہ صحیح ان کی نظروں میں حدیث مبارکہ تھی اس پر وہ عمل کرتے ہیں. اب ایک اور اہم بات سن لیجئے گا جو شاید آپ کو ساری زندگی کام دے گی. اگر کوئی حدیث امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درجہ صحت پر تھی، صحیح تھی، اور بعد میں اگر راویوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے بعد میں اگر وہ ضعیف بھی ہو گئی کسی ضعیف آدمی کی وجہ سے، تو وہ امام اعظم نے جس وقت وہ حدیث کو کوٹ کیا اور اس سے مسئلہ استنباط کیا وہ حدیث صحیح ہوگی. ہو اب البانی کا ضعیف کہنا نہیں چلے گا. بعد والوں کا ضعف پہلے والوں کی صحت کی نفی نہیں کرتا، یہ اصول ہے، یاد رکھیے گا. اور بخاری صرف بخاری کی حدیث نہیں معتبر ہوتی، حدیث جو صحیح ہو وہ معتبر ہے. اس میں بخاری کی تخصیص نہیں ہے. بخاری میں بھی، بخاری شریف میں بھی بعض حدیثیں ضعیف ہیں جی، اس سے قوی حدیثیں جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہیں. بعض حدیثیں مسند امام احمد بن حنبل میں اس سے قوی ہیں، بعض ابن ماجہ میں ہیں. تو بخاری اور سیاہ ستہ کی رٹ نہیں لگاتے. کہ اصول یہ ہے کہ وہ ہم سند دیکھیں گے اور صحت دیکھیں گے، اور جو محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے جس حدیث کے تعلق سے جو فیصلہ فرمایا ہم اس فیصلے پر عمل کریں گے. یہ جمعہ 8 دن والے وکیل، ڈاکٹر، لائر اور پلمبر، یہ لوگ کیا مسئلہ بتائیں گے اور کیا علم دین پہ بحث کریں گے. یہ قرآن حدیث لے کر آ جاتے ہیں، یہ حدیث صحیح حدیث میں. اور عالم یہ ہے کہ مکروہ اور حرام میں تمیز نہیں ہے. مکروہ کو بولتا ہے ڈبل حرام. ارے ڈبل حرام توبہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گر ہمیں مکتب ہمیں ملا کار طفلا تمام خواہش، استغفر اللہ رب کل ذنب. مکروہ کو ڈبل حرام بولنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو ان کی باتیں نہ سنیں آپ. ہمارے فقہائے کرام نے جو بیان کر دیا اسی پر قائم و دائم رہیے. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے. تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی میں بہت تفصیل کے ساتھ احکامات بیان کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب علمی بحث کچھ شروع ہوتی ہے تو یہ جو 18 نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ صرف 7 رہ جاتے ہیں، 6 رہ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اللہ توفیق خیر عطا فرمائے. اور اگر کوئی کوشچن ہو تو میں کوشچن لے لوں، ورنہ میں 1:40 ہو رہا ہے، ہم اپنی گفتگو کو دعا پر سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور میں عرض کر دوں، تو صحابی کا کوئی عمل ہوتا ہے نا، وہ سرکار کی ایک حدیث قولی ہوتی ہے. تو حدیث قولی جہاں ہوگی، یہ اصول یاد رکھیے گا، حدیث قولی ہے اور ایک حدیث فعلی ہے کہ سرکار نے کوئی کام کیا ہے، اور دوسری میں جی فرمائیے صاحب کوشچن آپ کر سکتے ہیں. ایک حدیث قولی اور ایک حدیث فعلی ہے، تو ان دونوں میں بھی اگر ٹکراؤ ہوتا ہے کہیں، تو اس صورت میں حدیث قولی کو ترجیح دی جائے گی، سرکار نے فرمایا کیا ہے، اور حدیث فعلی کو جو ہے وہ ترک کیا جائے گا. اچھا الوداع، جی الوداع ہو یا عام جمعہ ہو یا رمضان کا جمعہ ہو، یہ سارے جمعے جو ہے وہ احکامات سب کے ایک ہی ہیں. لہٰذا گھر پر جو ہے وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے. مسجد میں جمعہ کی ادا ہو جانے کے بعد میں اکیلے ظہر کی 4 رکعت جسے آپ پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، ایسی ظہر کی نماز ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. I need clarification for and about performing Eid namaz at home with khutbah and what else.
I'm sending this on behalf of the Muslim of Fiji Island. Muslims. Yeah, Alhamdulillah, there are quite a few Sunni ulamas there in Fiji, because when I was in South Africa, I used to go to Ladysmith, where Darul Uloom Qadriya Kareem Nawaz is situated and located. And there were quite a few ulamas from Fiji, small island hai, Jazeera hai, Australia ke paas mein, has instructed of namaz at home. Yes, but Ahnaf say that Salatul Eid cannot be performed at home because the conditions and prerequisites of Salah and Shara'it of Salah are not met. Is Ni'am and other Shara'it, Mazun Sultan and other Shara'it are not met. Imam must be appointed by Sultan or appointed by A'lam Ulama'i Balad, A'lam bis Sunnah, Grand Mufti of the country or the city. He must appoint. And if you perform at home without his appointment, so your salah is not valid and shara'it are not found. So therefore you cannot perform Salatul Eid with khutbah and with 3-4 people or 5-6 people at home. According to Fiqh Hanafi, it's not permissible. That is what is the fatwa of Bareilly Sharif and Mubarakpur Al-Jami'at Al-Ashrafiyya and Al-Jami'at Al-Razwiyya Darul Uloom Amjadiyya and majority of Muftiyan Ikram, Ahnaf Muftiyan Ikram throughout the world. It is not permissible, brother Shehzad Ali. Hope you got the answer. Ji Salman bhai, I answered this question. Al-Wida ki namaz ke bare mein. Anything else? Or should we conclude? Ji, I am giving you 3 minutes. 1:45 inshallah. We will conclude inshallah. Done. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat al-abdani wa shifaiha wa nur al-absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi daiman abada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته. سبحان الله. सैयद साहब, राय के दाने के बराबर ईमान में वो लोग आ जाएंगे जिनकी गुमराही हद्दे कुफ्र को ना पहुंचे. ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसको खोल नहीं सकता. कोई अलग नहीं है. नॉर्मल नमाज 4 रकात नफिल पढ़ते ना, बस उसमें यह है कि इसमें तीसरी रकात में भी जो है आपको सना पढ़नी है और अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा भी पढ़ना है. ठीक है समीर भाई, नियत नफिल की करनी है, क़िरात जो है वो आहिस्ता करनी है. जज़ाकल्लाह सैयद साहब. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू.